السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج آپ کے سامنے انتہائی درد مند دل کے ساتھ، دکھی روح کے ساتھ، ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے ساتھ حاضر ہوں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس ملک کی سب سے بڑی علمی شخصیت یا سب سے بڑی علمی شخصیات میں سے ایک حضرت علامہ شیخ ادریس صاحب نور اللہ مرقدہ آج شہید کر دیے گئے۔ ان کے جنازے کی کیفیت میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، کیسے لوگ ہیں، کیا ہجوم ہے، لوگوں کی کیفیت کیا ہے اور لوگوں کے جذبات کیا ہیں۔ اس سے پہلے میں دو باتیں کرنا چاہتا ہوں جو بہت ضروری، بہت اہم ہیں شیخ صاحب نور اللہ مرقدہ سے متعلق۔ پہلی بات تو یہ کہ ایسی کیا وجہ بنی کہ لوگ ایسی شخصیت کو شہید کرنے پر آمادہ ہو گئے، ایسی شخصیت کے اوپر اسلحہ اٹھانے پر آمادہ ہوئے۔ وجہ ایک ہی بنی، حضرت نے صرف ایک بیان دیا تھا پاکستانی خارجہ پالیسی کو لے کر، اس میں فوج کی تعریف کی تھی، عاصم منیر کی تعریف کی تھی، خارجہ پالیسی سے متعلق، داخلہ پالیسی سے متعلق کوئی بات نہیں کی تھی کہ اندر ٹھیک کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، گرفتار کیا ٹھیک ہے، چھوڑا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں کی۔ اس کو لے کر جو بد تہذیبی کا طوفان برپا ہوا، جو بدتمیزی کا ایک ماحول بنا، اور کچھ لوگوں نے کیسی بری بری باتیں کی، ان میں سعودیہ میں بیٹھا ہوا وہ نالائق ترین انسان جس کی اپنی حالت دیکھ کر بندے کو ہنسی آتی ہے، اس نے حضرت شیخ صاحب کے بارے میں کہا کہ یہ اللہ نے گدھے پیدا کیے ہیں، استغفر اللہ، اور بہت کچھ ہوا۔ یہ وجہ بنی ان کی شہادت کی کہ اس وجہ سے ان کو شہید کر دیا گیا۔ کیا کوئی بندہ اپنے ملک کی تعریف نہیں کر سکتا، اپنے ملکی اداروں کی تعریف نہیں کر سکتا؟ یعنی کوئی معمولی شخصیت شیخ صاحب نہیں تھے۔ آپ ذرا تھوڑا چشم تصور سے دیکھیں، غور کریں کہ اس وقت پاکستان میں تعداد کے اعتبار سے دو بڑے مدرسے ہیں جہاں دورہ حدیث کی سب سے زیادہ تعداد ہوتی ہے، اکوڑا خٹک اور چارسدے کا دارالعلوم نعمانیہ۔ ان دونوں میں ملا کر کوئی لگ بھگ 3000 کے قریب طلباء صرف دورے کا امتحان دیتے ہیں، اور یہ حضرت شیخ صاحب نور اللہ مرقدہ دونوں کے شیخ الحدیث تھے، یہاں بھی پڑھاتے تھے، وہاں بھی پڑھاتے تھے۔ ان دونوں اداروں میں ترمذی بھی پڑھاتے تھے، مسلم بھی پڑھاتے تھے، ان میں بخاری اول بھی پڑھاتے تھے، بخاری دوم بھی پڑھاتے تھے۔ لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں ان کے طلباء پوری دنیا کے اندر موجود ہیں۔ تو اس شخصیت کو ان ظالموں نے شہید کیا، یعنی ذرا برابر بھی انہیں اس کا خیال نہیں ہوا۔ مولانا حسن جان صاحب جو ان کے سسر تھے، انہیں بھی شہید کیا گیا تھا، اور آج ان کے اس روحانی فرزند کو بھی شہید کر دیا گیا۔ عزیزان محترم، یہ تو کچھ باتیں ایسی تھی جو میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا تھا کہ کیا اختلاف رائے اتنا بڑھ سکتا ہے کہ جس کی پاداش میں کوئی اتنا بڑا اقدام اٹھا سکتا ہے؟ یہ آپ سب کے لیے بھی ایک سبق ہے، آپ سب کے لیے بھی ایک تعلیم ہے۔ آپ اپنے بچوں کو دیکھیں، کیا وہ علماء سے اتنے دور چلے گئے ہیں، اتنے متنفر کر دیے گئے ہیں؟ علماء سے دور کرنے کا مطلب جہالت ہے، علماء سے دور کرنے کا مطلب گمراہی ہے، علماء سے دور کرنے کا مطلب بے دینی اور الحاد ہے۔ آج جو الحاد اپنے پنجے گاڑ کر ہماری اسلامی ممالک کے نوجوانوں کے دلوں میں پنجے گاڑ کے کھڑا ہے، ان کو بے دین کر رہا ہے، ملحد کر رہا ہے، بالکل اللہ رسول کا باغی کر رہا ہے، اس کی وجہ علماء سے دوری ہے۔ تو یہ اس جیسی شخصیات جو زمانوں میں پیدا ہوتی ہیں، جو صدیوں کے بعد پیدا ہوتی ہے، ان کو اس اتنی بات کے اوپر شہید کیا گیا، اور پھر کہتے ہیں کہ پختونوں پر زیادتی ہوتی ہے، پختونوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے۔ کیا شیخ ادریس صاحب پختون نہیں تھے؟ کیا وہ پٹھان نہیں تھے؟ آپ کو کوئی عالم پٹھان کیوں نہیں لگتا؟ آپ کو کوئی شیخ الحدیث پٹھان کیوں نہیں لگتا؟ کیا پختون ولی صرف سیاست کے لیے رہ گئی ہے؟ کیا صرف پختونوں کے نعرے صرف ووٹ لینے کے لیے رہ گئے ہیں؟ مطلب پختون تو پختون ہے، چاہے وہ سیاسی رہنما ہے، چاہے وہ کسی ملک کی ادارے کے اندر کام کر رہا ہے، تب بھی وہ پختون ہے۔ اگر وہ عالم ہے تب بھی پختون ہے، اگر وہ ڈاکٹر پروفیسر ہے، اسٹوڈنٹ ہے، کچھ بھی ہے، وہ پختون ہے۔ اس نظریے کو ذرا ذہن میں رکھیں۔ ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں، سب سے پہلے ہم کلمہ گو ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی۔ تو میں بتا ان کے جنازے کی کیفیت رہا تھا، لیکن یہ دل کے جذبات تھے جو بہت روکنے کے باوجود نہیں رک پا رہے تھے۔ الفاظ آج آپ بھی محسوس کر رہے ہوں گے کہ میرے پاس کوئی لفظ نہیں ہے کہ میں کن لفظوں کے اندر اپنے جذبات کو آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ چارسدہ کا جی ٹی روڈ مکمل بند ہے، چارسدہ کا موٹر وے روڈ دونوں طرف سے مکمل بند ہے، گاڑیاں ہی گاڑیاں ہیں۔ جو لوگ چارسدہ میں رہنے والے ہیں
وہ 3 بجے نکلے ہیں مقبرے کی طرف جہاں حضرت کی تدفین ہونی ہے، جنازہ ہونا ہے. وہ ابھی تک، یعنی ابھی سے میں یہ جو آپ سے بات کر رہا ہوں یہ بالکل عین جنازے کا وقت ہے، ابھی تک وہ بمشکل وہاں پہنچے ہیں. میرے چھوٹے بھائی مفتی صاحب ہیں، وہ اپنے کچھ علماء احباب کے ساتھ اسلام آباد سے وہاں تشریف لے گئے تھے. وہ نکلے تھے تقریباً 3-4 گھنٹے پہلے. وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک ہم چارسدہ کے اندر داخل نہیں ہو سکے، اور یہ بات 5:15 بجے کی ہے. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم جنازے میں نہیں، ہم نہیں، لاکھوں کی تعداد میں گاڑیاں، ان میں بیٹھے ہوئے لاکھوں لوگ جو ہیں وہ جنازے میں نہیں پہنچ سکتے جگہ کی تنگی کی وجہ سے. یعنی اتنا بڑا جنازہ، اور جذبات تو یقین جانیے وہ تو آپ کے سامنے رکھ نہیں سکتے. یعنی دل پھٹا جا رہا ہے لوگوں کا، کلیجہ منہ کو آ رہا ہے، دھاڑے مار مار کر رو رہے ہیں. اور رونے والے کون ہیں؟ وہ خود شیخ الحدیث ہیں. یہ کوئی 40 سال کے قریب زمانہ ہوا بخاری شریف پڑھاتے ہوئے. ان سے پڑھے ہوئے شیخ الحدیث ہیں، ان سے پڑھے ہوئے لوگ فقہ کے ماشاءاللہ فقی بنے ہوئے ہیں، بہت بڑی دین کی خدمت وہ سر انجام دے رہے ہیں. وہ دھاڑے مار مار کر رو رہے ہیں. جو اپنے والد کے جنازے پہ نہیں روئے، جو اپنے بچوں کے گم ہونے پہ، یعنی دنیا سے رخصت ہونے پہ نہیں گم ہوئے، جو اپنے نہیں روئے، اپنے عزیز کے دنیا سے چلے جانے پر نہیں روئے، انہوں نے جذبات کو کنٹرول میں رکھا. آج ان کے جذبات بالکل بے قابو ہیں، بہت بری کیفیت ہے. سب ایک دوسرے کو تسلی بھی دے رہے ہیں، لیکن تسلی دیتے دیتے رو رہے ہیں. ان کے سینے پھٹے جا رہے ہیں. اور پھر بھی، اور یہ ہر دوسرا بندہ یہ کہہ رہا ہے یار یہ کیسے بد نصیب تھے جنہوں نے ایسی شخصیت کے اوپر ہاتھ اٹھانا گوارا کیا. تو ایسی لوگ تو یزید کے دور سے ہیں جنہوں نے حضرت امام حسین کے اوپر ہاتھ اٹھایا، جنہوں نے حضرت امام حسین کو شہید کیا، ان کے بچوں کو شہید کیا، ان کے گھر والوں کو شہید کیا. یہ وہ بدبخت یزید کی اولاد آج بھی موجود ہے جو یہ نہیں دیکھتے اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کے جانے سے امت کا نقصان کیا ہے، اس سب چیز کو نہیں دیکھتے. اللہ پاک تمام علماء کی حفاظت فرمائے، اللہ پاک مساجد کی حفاظت فرمائے، اللہ پاک مراکز کی حفاظت فرمائے. اللہ پاک ان ظالموں کو نیست و نابود کرے، ان کے قتل کرنے والوں کو، قتل کروانے والوں کو، وجہ بننے والوں کو اللہ تعالیٰ عبرت کا نشانہ بنائے. ایسا انجام ان کا ہو کہ ساری دنیا ان کا تماشا دیکھے. اللہ پاک میرا آپ کا حامی و ناصر.